السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے دعا مانگنے کے آداب۔ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں اور کس طریقے سے دعا مانگنا ہے، پروردگار وہ بھی اپنے بندوں کو جو ہے سکھا رہے ہیں۔ مانگو مگر اس طریقے سے مانگو، پورے ادب کے ساتھ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو گن نہیں پائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہوں تو مان لیں گے، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں تو بھی مان لیں گے، ساری دنیا کے ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، جتنے کنکریاں زمین پر ہیں، پوری زمین، ساری دنیا کی زمین کے کنکریاں، تو وہ بھی گن سکتا ہوں تو وہ بھی مان لیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن سکتا ہوں تو ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں مان سکتے، ماننے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ کائنات کو پیدا کرنے پر پروردگار نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ہی ارشاد فرما دیا کہ ہماری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ غور تو کریں، اگر اللہ تعالی ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اگر اللہ تعالی ہمیں سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالی ہمیں بولنے کی طاقت نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، ہاتھ اور پاؤں نہ دیتے تو لنگڑے ہوتے، اگر اللہ تعالی صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، کھانے کو نہ دیتے تو ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، گھر نہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے تو لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالی ہمیں مال نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے، اگر اللہ تعالی ہمیں دماغ نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، علم نہ دیتے تو جاہل ہوتے، اللہ رب العزت ہمیں عزت نہ دیتے تو ذلیل ہوتے۔ یہ جو عزتوں بھری زندگی ہم گزارتے پھر رہے ہیں، یہ سب کا سب اس مولا کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے
खलीफा हारून रशीद ने एक दफा पीने के लिए पानी मांगा। ठंडा पानी पेश किया गया। एक आलिम बिल्लाह वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, पीने से पहले मेरी एक बात सुन लेना। अगर आपको प्यास लगे और पूरी दुनिया में इस पानी के प्याले की सिवा पानी न हो और देने वाला कहे कि मुझे उसकी कीमत चाहिए, तो कितनी कीमत देकर ये पानी खरीदेंगे? उसने कहा, बादशाह ने कहा, आधी हुकूमत देकर मैं पानी लेकर पीऊंगा, इसलिए कि जान निकल रही होगी। उन्होंने कहा, अच्छा, पानी आपके पेट में चला गया और पेशाब बनकर जिस्म में रुक गया, खारिज ना हुआ, तो यह भी एक बीमारी है। जिन बंदों को यह बीमारी होती है वो मुर्गे की तरह तड़प रहे होते हैं। पेशाब नहीं निकलता, पेट भारी हो जाता है, सूज जाता है, ब्लैडर लबरेज है, मगर ट्यूब जो है उसमें कुछ रुकावट आ गई है, पेशाब नहीं निकल रहा है। तो ये कितनी तड़प, ऐसे लगता है कि बेचारे की जान निकल रही है। हमने पहलवानों को आंसुओं से रोते देखा है। ये इतनी तकलीफ दह बीमारी होती है। अगर यही पेशाब रुक जाए और एक तबीब के पास उसकी दवा हो और वो कहे कि मुझे उसकी कीमत दो, फिर दवाई दूंगा, तो कितनी कीमत देकर खरीदेंगे? बादशाह ने कहा, आधी हुकूमत देकर खरीदूंगा। तो उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, मालूम यह हुआ कि आपकी पूरी सल्तनत और हुकूमत पानी का एक प्याला पीने और पेशाब की शक्ल में जिस्म से बाहर गुजार कर बाहर निकालने के बराबर भी नहीं। पूरी सल्तनत, पूरी हुकूमत का पैसा, पूरी सारी की सारी सल्तनत की जायदाद, खजाने, सब के सब जो है एक प्याला पानी पीकर अंदर उतरना और जिस्म से गुजरते हुए ब्लैडर तक और पेशाब की नाली से बाहर निकल जाना, उसके लिए पीने की आधी सल्तनत और पेशाब बाहर निकालने की आधी सल्तनत, ये है पानी की कीमत। फिर आपने तो हजारों प्याले पानी पी चुके होंगे, क्या क्या मशरूब पिए होंगे, आप खुद अंदाजा कर लें। आप बताएं, आप अल्लाह ताला की नियामतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन, हरगिज शुक्र अदा नहीं कर सकते। कदम कदम पर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान मंद हैं, एहसान मंदी में डूबे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसानात में गरक हैं। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, आमीन। डॉक्टर कहते हैं कि हर बंदे के ब्लड के अंदर कई दफा क्लॉट बन जाता है, खून के अंदर जो है क्लॉट बन जाता है, सख्त हो जाता है खून। अगर वो ब्लड क्लॉट इंसान के दिमाग के अंदर पहुंच जाए तो जिस हिस्से को ब्लॉक कर दे वो हिस्सा फालिज जुदा हो जाता है। वो ब्लड क्लॉट भी फिरता रहता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उस जगह पहुंचने नहीं देते। हमें पता भी नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने मुहलिक मर्ज से बचाया हुआ है। कितना अमीर इंसान क्यों ना हो, अगर उसको कभी नींद ना आए तो दूसरे चौथे दिन उसका क्या हाल होगा। कितनी पुरसुकून नींद हम रोजाना सोते हैं। मेरे मौला का कितना बड़ा करम है हम पर, और हम उन नेमतों को गिन भी नहीं सकते। बस इतनी बात है कि हमें उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान कमजोर है, नेमतें भी लेता भी है और फिर भूल भी जाता है। किसी ने कहा
Allah gives and forgives, man gets and forgets. اللہ تعالیٰ بھی ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے. بندہ لیتا بھی ہے اور بھول بھی جاتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال اللہ رب العزت اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، اور ہم مانگنے کا چھوڑ کر باقی سب کچھ کرتے ہیں. مانگنا ہی نہیں آتا اور مانگنے سے بیزار. کہتے ہیں کہ ہر نماز میں تو مانگنا پڑتا ہے، یہ کیا ہے، کس لیے مانگوں، اللہ جانتا ہے اللہ دے دے گا. نہیں، ہرگز نہیں. آپ کو مانگنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور پروردگار آپ کو دینا یا نہیں دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. بہرحال آپ کو مانگنا ہے. اللہ رب العزت اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں اور میں ان کو عطا کروں. سبحان اللہ. میرے بندے مجھ سے محبت کا تعلق جوڑ لیں. اب اس کی ایک دلیل سن لیجئے. قرآن مجید میں لوگوں نے جو سوالات پوچھے ان کو بھی مینشن کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا جواب بھی دیا ہے. اس کی ایک ترتیب بنا دی. یسألونک کے لفظ کے ساتھ کوشچن کروایا گیا اور قل کے لفظ کے ساتھ اس کا جواب دلوایا. مثال کے طور پر یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ نے جواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دلوایا. یسألونک عن الیتامی، یہ سوال ہے. قل اصلاح لہم خیر، یہ جواب ہے. یسألونک عن المحیض، یہ سوال ہے. قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ جواب ہے. یسألونک کے ذریعے سوال اور قل کے ذریعے اس کا جواب. پورے قرآن میں یہی ترتیب رکھی گئی ہے. ایک سوال ایسا تھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا، پروردگار کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے جواب دینے کے بجائے براہ راست خود جواب دیا. وہ سوال اتنا اچھا لگا کہ ترتیب ہی بدل دی. فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو پس میں قریب ہوں، کہہ دینا. یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال بیان کر کے خود ہی جواب عطا فرما دیا. تو اللہ اور بندے کا یہ تعلق ایسا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے درمیان میں واسطے کو بھی ایک طرف رکھ دیا، جو رکھ کر جواب دیا ہے. وہ کتنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ تعلق جوڑے، بندہ میرے قریب آ جائے، مجھ سے قرب کی امید رکھے. مخلوق سے بھی مانگتے دیکھا، مالک سے بھی مانگتے دیکھا، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے. بندوں سے کوئی چیز اگر آپ بار بار مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. ایک دفعہ مانگیں گے تو دیں گے، دوسری دفعہ مانگیں گے تو دیں گے، تیسری دفعہ مانگیں گے تو کنی کترا کے چلے جائیں گے، چوتھی دفعہ مانگیں گے تو پھرتی دکھائیں گے، کہیں گے کیا ہے، اس کو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں. تعلق توڑ دیں گے اس سے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے معاملہ ہی کچھ اور ہے. بندہ ایک دفعہ مانگے دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگے دیتے ہیں، تیسری دفعہ مانگے دیتے ہیں. جتنی بار مانگے گا پروردگار دیتے رہیں گے. بار بار مانگیں، بار بار دیتے ہیں. کبھی بھی پروردگار
جو ہے ناراض نہیں ہوتے، مانگنے والے کو پروردگار بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بلکہ جو شخص یہ چیز ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ یعنی مانگنے والے کو، یہاں مانگنے والے سے جو ہے دوستی چھڑا کر بھاگتے ہیں کہ مانگنے والا آ گیا، کہیں کچھ پوچھ لے گا میرے پاس، اس کے سوائے دوسرا اس کو اور کچھ بھی نہیں آتا، وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے غیر سے مانگتا ہی نہیں، صرف مجھ سے مانگنا ہے، یہ میرا دوست ہے۔ کتنا فرق ہے! کسی امیر آدمی سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض ہو جائے گا، کسی منسٹر یا وزیر وغیرہ کے پاس مجمع میں چلے جائیں کہ 1 روپیہ دے دو، وہ کہے گا تم نے مجھے سمجھا کیا ہے۔ اسی طرح غریب کے پاس چلے جائیں کہ مجھے $1 بلین دے دیجئے، وہ کہے گا بدبخت، غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، امیر سے کم مانگو تو وہ ناراض۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ بندہ اس سے جتنا مانگے اللہ اتنا ہی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ پروردگار کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتے ہو تو یہ مانگو، اے پروردگار تیرے شایان شان عطا فرما، ایسا مانگنا ہے، تیرے شایان شان عطا فرما۔ پروردگار کے پاس جا کر یا اللہ روزانہ وہ صبح دوپہر شام 1-2 روٹی تو مجھے دے دے، کافی ہے، یہ تو خود غرضی ہوئی۔ اس طرح سے مانگنا جو ہے گویا مانگنے کی تاخیر ہے۔ تو پروردگار کے پاس اس کے شایان شان مانگو، اور پروردگار خوب نوازیں گے تو خود بھی کھاؤ اور بہت سارے لوگوں کی پشت پناہی کرو، ان کے سر پر ہاتھ رکھو اور ان کو جتنا دے سکتے ہو دیتے رہو، تمہیں وہ بھی موقع ملے گا دینے کا، جبکہ پروردگار کے پاس خوب مانگو گے اللہ رب العزت دیں گے اور دوسروں کو آپ بھی دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگے تو اللہ وہ بھی خوش ہو کر عطا فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ مخلوق دیتی ہے مگر ناراض ہو کر، جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، والدہ قریب بیٹھی ہیں، کہیں کھڑے ہوئے تو ایک مانگنے والا پہنچ گیا، اب اس نے شیشہ کھٹکھٹایا، آپ اشارہ بھی کرتے ہیں کہ معاف کر دو، وہ بھی بڑے صاحب استقامت ہیں، آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہٹتے، تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ منع کرنے کے باوجود یہاں سے نہیں جاتا۔ اتنے میں آپ کی امی کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا کچھ دے دو۔ اب اماں نے کہہ دیا، بات تو ماننی ہی ہے، آپ جیب سے روپیہ نکالتے ہیں لیکن جب اس کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو غصے کی نگاہوں سے دیکھ کر بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو مخلوق دیتی بھی ہے تو ناراض ہو کر۔ قربان جائیں اس پاک پروردگار پر کہ جب بھی بندوں کو دیتا ہے کبھی ناراض ہو کر نہیں دیتا، وہ ہمیشہ خوش ہو کر عطا کرتا ہے۔ جب یہی بندوں کو دیتا ہے خوش ہو کر دیتا ہے، پرجوش ہو کر دیتا ہے، پھر یہ بھی دیکھا کہ مخلوق کبھی دے دیتی ہے، کبھی معذرت بھی کر لیتی ہے کہ کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی تو میں نہیں کر سکتا کچھ مدد۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں کہ جب بھی بندہ مانگے، جس نے مانگا اور جتنا مانگا، اللہ کے خزانوں میں کمی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوق اگر دن میں دیتی ہے تو رات کو دروازے بند، اگر چھٹی کا دن ہے تو بنکوں کے دروازے بھی بند۔ اللہ کا وہ ایسا در ہے کہ نہ دن میں بند ہوتا ہے، نہ رات میں بند ہوتا ہے، نہ چھٹی ہے، جو بندہ جب مانگے اسے ملتا ہے، وہ ایسا پروردگار ہے۔ مگر اخلاص پیدا کرو اے مانگنے والو، اللہ رب العزت سے مانگو مگر پہلے اخلاص پیدا کرو،
وہ یقین پیدا کرو کہ پروردگار ضرور دیں گے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر وقت جاگنے والا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مانگنے والے بندے مانگیں اور دینے والے کو اونگ آ رہی ہو. اگر دینے والا ہی سو رہا ہو تو یہ دینے والے کی عظمت کے خلاف ہے. لہذا اللہ وہ ذات ہے جو نیند اور اونگ سے مبرہ اور منزہ ہے. تم جس وقت بھی مانگو گے اپنے مولا کو دینے والا پاؤ گے. مخلوق پہلے اپنوں کو دیتی ہے. اگر کسی کو اقتدار مل گیا تو جنہوں نے ووٹ دیے ہوں گے اور جنہوں نے مدد کی ہوگی پہلے ان کو دیں گے. تو نوازتے بھی ہیں تو پہلے اپنوں کو. اللہ کا معاملہ الگ ہے. وہ دیتے ہیں، اپنوں کو بھی دیتے ہیں اور غیروں کو بھی دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں اور بے ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں. وہ وفاداروں کو بھی دیتے ہیں تو ساتھ غداروں کو بھی دیتے ہیں. مخلوق اگر کسی کو کچھ دے تو پھر کئی دفعہ لوگوں کو گفٹ لے کر جاتے ہوئے دیکھا ہے. آنے پر پوچھتے ہیں کیا لائے ہو. سبحان اللہ، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو آنے والے سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، بلکہ آنے والے سے یہ پوچھتے ہو کہ میرے بندے کیا لینے آئے ہو. کریم ہے نا، بالکل کریم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ اگر کسی کی دعوت کرے اور وہ کھانا اپنے گھر سے لے کر جائے تو کیا بادشاہ خوش ہوگا؟ بلکہ وہ کہے گا کہ میرے دسترخوان پر لانے کی کیا ضرورت تھی. کسی عارف نے کہا کہ میں کریم کے دروازے پر آ پہنچا اور میرے پاس کوئی سامان سفر بھی نہیں تھا. کریم کے پاس جانا ہو تو لے کر جانا اچھا نہیں لگتا. وہ کریم آقا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے لینے کے لیے میرے در پر آ گئے، میرے لیے یہی کافی ہے. دینا میرا اپنا کام ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرنا ایک عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے بھی کچھ آداب ہیں. دل کھول کر مانگیں. دعا کی محفل میں مل کر بیٹھیں تو اللہ سے جو چاہیں خوب مانگیں. ہر بندے کی اپنی پہنچ ہوتی ہے کہ کوئی انسان کتنا مانگ سکتا ہے، مگر جب اللہ تعالی سے مانگنا ہے تو دل کھول کر مانگیں. ہم بندے ہیں، ہمیں کئی دفعہ اللہ رب العزت سے مانگنا بھی نہیں آتا. ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جناب اللہ تعالیٰ میری عمر بھی آپ کو لگا دے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، اس کے ہاں کس کی کمی ہے کہ وہ پہلے لے گا اور پھر دے گا. اللہ کے بندے دعا دینی ہے تو یوں دو کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے اور قبولیت عطا فرمائے. یہ کیا بات ہوئی کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے؟ یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے. آپ کو اس طریقے سے کہنا ٹھیک نہیں ہے، ناجیبہ ہے. ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتے. اللہ رب العزت عمر کے دینے والے بھی، عمر گھٹانے والے بھی، بڑھانے والے بھی. یعنی ادھر فرض کم ہو گیا تو ادھر سے نکال کر پورا کر دو. یہ تو دنیا کے مسئلے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. تو واقعی ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا نہیں آتا. بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، موضوع چل رہا ہے اللہ سے مانگنے کے آداب. تو اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنا پکا اور سچا بندہ بنا لے. اللہ کے پاس ہمیں مانگنے والا بنائے اور ہمیں مانگنے کے آداب بھی پروردگار ہمیں سکھا دے اور
ہماری دعاؤں کو پروردگار قبول فرمائے اور ہمیں اپنے شان و شوکت کے مطابق اپنے جو ہے قدرت کی جو ہے کرم فرمائی سے ہمیں خوب نوازے. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے، اور مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے. ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.